لیکن مظہر صاحب سے چاہوں گا کہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کو ذرا ہمارے لیے ایکسپلین کریں کہ کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ بلاول بھٹو زرداری کو نقصان دے سکتا ہے. مظہر صاحب جی دیکھیں، اگر آپ کسی لیڈر کو، اپنی ہی پارٹی کے کسی لیڈر کو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، آصف زرداری صاحب کے صاحبزادے ہوں، اور اپنی ہی ظاہر دو پیپلز پارٹی ہیں اس وقت، دو سے مراد یہ کہ دو مختلف ناموں سے پیپلز پارٹی ہیں، اس کی ایک سیکشن کے وہ چیئرمین ہیں، وہ اپنی پچھلی جو ابھی جو 2-4 انہوں نے جلسے کیے ہیں، کیمپین لانچ کی ہے، اس میں وہ واضح طور پہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ امیدوار ہیں. وہ بنتے ہیں نہیں بنتے ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو لانچ کر رہے ہیں. ایک ایسے موقع پہ جب ایک لیڈر اپنے آپ کو لانچ کر رہا ہے وزیر اعظم کے لیے اور کہہ رہا ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں، وہ یہ کام کریں گے، جو بھی ہے، اسی موقع پہ اسی پارٹی کے ایک فیکشن، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو کے والد ایک انٹرویو میں انہیں بہت ٹیلنٹڈ کہتے ہیں، لیکن ان سے یہ بھی ساتھ میں تاثر دیتے ہیں کہ وہ ان ٹرینڈ ہیں. تو مطلب یہ کہ اگر ان ٹرینڈ ہیں تو وہ پرائم منسٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ بالکل جی. تو جب آپ یہ تاثر دیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کسی بھی طریقے سے یہ بلاول کو آپ سپورٹ تو نہیں کر رہے، کسی بھی طریقے سے بلاول کو آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، بلکہ آپ بلاول کو جو ہے وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب وہ سینئر بھی ہیں، زرداری صاحب کا زیادہ تجربہ ہے، لیکن اگر وہ بلاول کے بارے میں یہ تاثر دیں گے تو اس کے بعد آنے والے جلسوں میں یا بلاول کے اپنے انٹرویو میں بلاول کو کون سیریسلی لے گا؟ مظہر صاحب 2 چیزیں جو میں نے اس انٹرویو میں دیکھی ہیں جو میرے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے، میں چاہوں گا کہ آپ نے اس عرصے کو بھی دیکھا ہے. 3 چیزیں اگر میں کہوں اہم ہے. سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ ٹکٹ وہ دیں گے آصف علی زرداری صاحب، تو انہوں نے کیا یہ بتانے کی کوشش کی ہے اپنے صاحبزادے کو یا جماعت کو کہ اب بھی جو الیکشن ہونے وہ میرے جسے کہتے ہیں پارٹی ٹکٹ کے ذریعے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے لڑنے. دوسرا ایک اہم نقطہ انہوں نے ناتجربے کاری کی بات کی. تیسرا اہم نقطہ آصفہ کے حوالے سے کہ وہ جسے کہتے ہیں اس کا غصہ ماں کی طرح ہے اور وہ جہاں سے چاہے الیکشن لڑ سکتی ہے. آپ نے وہ مناظر دیکھے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کے. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی ہسٹری ریپیٹ ہوتے ہوئے لگتی ہے یا یہ آپ کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہے؟ قبل از وقت تو ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی آصفہ بھی بہت ینگ ہیں، بلاول بھی ینگ ہیں، لیکن ایک موروثی سیاست کا ایک ڈائلما یہ ہوتا ہے کہ ایک تو موروثیت ہوتی ہے، سرداری یا جاگیرداری، اس میں موروثیت ہوتی ہے، ایک سیاسی موروثیت ہوتی ہے. صحیح. جب سیاسی موروثیت ہوتی ہے اس کے اندر سیاسی کشمکش بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، اور بہت شدید اختلاف بھی ہوتا ہے، جو ہمیں نظر آیا بینظیر اور مرتضیٰ میں ہمیں نظر آیا تھا. صحیح. اسی طرح کسی حد تک اس انٹینسٹی کا تو نہیں، لیکن کسی حد تک بیگم بھٹو بینظیر میں بھی نظر آیا تھا. بالکل. وہ جو ہے یہ آگے چل کے اگر یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوئی تو آگے چل کے یہ سیاسی کشمکش جو ہے کشیدگی میں بدل سکتی ہے، راہیں جدا ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں پاسبلٹی ہیں. اگر ہم پیپلز پارٹی کی ہسٹری کو دیکھیں، ان پاسبلٹیز کو آپ بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے اس وقت غالباً عین ممکن ہے کہ زرداری صاحب اس طرح بات نہ کہنا چاہ رہے ہوں، لیکن جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ قطعی طور پہ مناسب نہیں تھا. اور پھر یہ اس لیے مجھے تھوڑا سا یہ ڈیلیبریٹ لگتا ہے کہ ماضی میں بھی وہ اس طرح کے جملے بلاول کے حوالے سے استعمال کر چکے ہیں. اور بلاول بھی ایک نقطے پہ ہمیں یاد ہوگا مظہر صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو گھریلو معاملات میں جواب دیں، پارٹی کے معاملات میں نہیں ہے. لیکن ایک اور اہم نقطہ جو میں چاہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ آج اس سچویشن کو ڈیفیوز کرے یا اس کی وضاحت دے سکے. بلاول بھٹو زرداری کی دبئی روانگی اور پھر اس کے فوری بعد آصف علی زرداری صاحب کی بھی دبئی روانگی، آپ کو لگ رہا ہے کہ ناراضگی کا کوئی لیول ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور کانسپریسی تھیوری یہ بھی موجود ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ایم ایل این نے گڈ کاپ بیڈ کاپ میاں شہباز شریف اور نواز شریف والا جو تھا اس میں بہت کچھ گین کیا؟ کہیں یہ آپ کو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ تو نہیں لگ رہا بیٹے اور والد کا؟ نہیں، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ تو مجھے یہ نہیں لگ رہا. اس میں سنجیدہ ہے، اور سنجیدگی اس میں آج سے نہیں کئی سالوں سے چل رہی ہے. جب سے بلاول کو چیئرمین بنایا گیا تو
جو پنجاب کا جا کے بلاول کا اپنا اسسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو اس کا ڈاؤن فال ہوا ہے، ڈکلائن ہوا ہے، اس میں بہت حد تک عمل دخل زرداری صاحب کا اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو تعلقات مفاہمت تھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، اور پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا. صحیح. وہ کافی حد تک ڈائریکٹلی نہیں تو کافی حد تک وہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں سے بات کریں تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. صحیح. بلکہ چند سال پہلے جب دبئی میں یہ ساری ملاقاتیں ہوئی تھیں پارٹی لیڈرشپ کی تو اس میں یہی بات کی تھی، اور یہ جو بزرگوں والی بات بلاول نے کی یہ سب سے پہلے دبئی کی میٹنگ میں چودھری اعتزاز احسن نے کی تھی اور انہوں نے معاف کیجیے گا اپنے آپ کو انکلوڈ کرتے ہوئے اعتزاز صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہماری ایج کے لوگوں کو پیچھے ہو جانا چاہیے اور بلاول کو پارٹی رن کرنی چاہیے، چاہے وہ غلطیاں کرے، غلطیوں سے سیکھتا ہے آدمی، لیکن اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا پیچھے رکھنا چاہیے. مظہر صاحب، آپ کے خیال میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں منڈے تک ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب کی واپسی ہوگی، اور منڈے کے بعد 30 نومبر کو کوئٹہ میں پہلی مرتبہ ہسٹری میں پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تاسیس کا جلسہ رکھا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیز فائر ہو سکے گا والد اور بیٹے کے درمیان، چیئرمین اور شریک چیئرمین کے درمیان، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال سیز فائر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے سیز فائر تو ہو جائے گا، وہ ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا کس حد تک، اس لیے کہ سیز فائر نہیں ہوتا تو دونوں ہی کو نقصان ہوگا. صحیح. اور تو میرے خیال میں سیز فائر تو ہو جائے گا، لیکن کچھ ٹرمز ضرور ڈیسائیڈ ہوں گی، کچھ چیزیں ضرور ڈیسائیڈ ہوں گی کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھنا ہے یا 3PPP کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھنا ہے. الیکشنز میں کس طریقے سے نون مطلب مظہر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ تیر کا انتخابی نشان ہوگا یا تلوار کا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈز کے مطابق جس پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو ہیں اس کا انتخابی نشان تلوار ہے، اور جس پیپلز پارٹی کے سربراہ صدر آصف علی زرداری ہیں سابق صدر، اس کا انتخابی نشان تیر ہے. دیکھیں 2008 کے بعد یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی پیپلز پارٹی میں، اور بڑی سیریس ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ اب چونکہ تلوار کا نشان اس وقت تک تو نہیں آیا تھا، لیکن اگر تلوار اس میں یہ ہوا تھا کہ اب اگر تلوار کا نشان مل جاتا ہے پیپلز پارٹی کو واپس تو پارلیمنٹیرین کو ختم کر دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں رہی. لیکن کچھ غالباً ان کے جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے کچھ لیگل ہج بتائی، لیکن یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک ہی پارٹی کو چلایا جائے. مظہر صاحب 90 سیکنڈز ہیں میرے پاس، میں چاہوں گا پریسائزلی اگر آپ اس کو پریسائز کر سکیں. آج ایک اور اہم میٹنگ شاہی سید صاحب کے گھر مردان ہاؤس میں ہوئی. شاہی سید یا ANP پیپلز پارٹی کے نیچرل الائے سمجھے جاتے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور MKM کا اکٹھ ہوا، ANP کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی مخالف اتحاد ہے سندھ میں وہ پنپ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا بہت سیدھی سی بات ہے، اس میں جو کراچی میں اس سے زیادہ 2 یا 3 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، 1 یا 2 نشستیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون انٹرسٹڈ ہے، پروونشل اسمبلی کی کچھ سیٹس پہ جس میں ANP جیسے ڈسٹرکٹ ویسٹ وغیرہ میں اس میں ANP کا کچھ انٹرسٹ ہے. ادروائز جو رورل سندھ میں ہے، رورل سندھ میں تو GDA ہے، مسلم لیگ نون کا ضرور، JUI کی زیادہ وہاں پریزنس ہے.